أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1975 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 120 سے ہو رہا ہے. 16/120. اب ہم سورہ النحل کی آخری آیات تک پہنچ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس سورہ میں قرآن کے معاشی نظام کا جو نقطۂ ماسکہ ہے، جو اس کا عمود ہے، جو اس کا محور ہے، اس کے مضامین اسی کے گرد گھومتے ہیں. اور وہ محور، وہ نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. وہ آیت 53 جو اس سورت کی آیت ہے کہ وہ وسائل و اسباب پیداوار ہوں یا انسان کی صلاحیتیں، بنیادی طور پر یہ خدا کی عطا کردہ ہے. یہ ہے بنیاد، یہ ہے خدا کی عطا کردہ. اس سارے کاروبار پیداوار میں اور معاشی تقسیم میں انسان کی صرف محنت ہوتی ہے. اسی لیے لیسا للانسان الا ما سعی. یہ سارے جتنے بھی مینز دیے ہوئے ہیں، اسباب دیے ہوئے ہیں رزق حاصل کرنے کے، پیداوار کے، وہ سارے خدا کی طرف سے ہیں. جیسے یہ ورکرز ورکشاپ میں جاتے ہیں تو وہاں مٹیریل، مشینیں، سامان، مکان، تمام انتظامات وہ تو کارخانے والوں کے ہوتے ہیں، ورکشاپ کے ہوتے ہیں. یہ جو جاتے ہیں تو یہ وہاں محنت کرتے ہیں تو انہیں تو محنت کا صلہ ملتا ہے. یہاں نظام یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کا ہے، وہ ہے مالک اس بہت بڑے کارگاہ کائنات کا. انسان کی تو اس میں محنت ہوتی ہے. تو اگر اس نے بنیادی طور پر کسی حصے کا دعویٰ کرنا ہے، ایز آف رائٹ لینا ہے اسے، تو ٹھیک ہے، اس کی صرف محنت ہے، وہ لے. یہ باقی جو کچھ ہے یہ تو اس کا ہے ہی نہیں. باقی وہ جو جس کا ہے وہ جس طرح سے چاہے اس کے مطابق فرق کیا جائے، تقسیم کیا جائے. اس میں اس کو دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیاد یہ ہے. سارا جھگڑا، سارا اقتصادی نظام، جتنی کشمکش دنیا کے اندر چلی ہے وہ یہ کہ انسان ان چیزوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا ہے. اب وہ ملکیت میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، ذمہ دار کی ملکیت ہے یا کاشتکار کی ملکیت ہے. ذمہ دار کی ملکیت ہے تو کاشتکار جب اسے اپنی سال بھر کی محنت کے بعد اس میں سے آدھا اسے دینا پڑتا ہے، یقیناً وہ راضی ہوتا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جتنی بھی اصلاحات ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ملکیت جو ہے اتنی، وہ ذمہ دار کی نہیں، کم از کم اتنی ملکیت تو اس کی ہو جائے. یعنی وہ سارا جھگڑا ملکیت کا ہوتا ہے. اور وہاں اس نظام کے ماتحت قرآن کریم نے اس جھگڑے کی اصل اور بنیاد ہی کو ختم کر دیا کہ ملکیت کا سوال ہی اس میں نہیں ہے. نہ کاشتکار کی، نہ مالک کی، نہ حکومت کی، نہ مملکت کی، نہ فرد کی، نہ اجتماع کی، نہ گروہ کی، سوال ہی نہیں ہے. ان میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے. خدا کی ملکیت ہے. خدا نے اس کے لیے احکام دے رکھے ہیں، شرائط دے رکھی ہیں. تمہارے ساتھ جو اس نے معاہدہ کر رکھا ہے وہ اس کی روح سے ملکیت کا حصہ اس کا، محنت کا حصہ تمہارا. یہی ایز آف رائٹ لے سکتے ہو نا. یہ تو عدل ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، ہم احسان کے ساتھ اس کو دیتے ہیں. تو یہ بھی لو، اور اس کے بعد اگر اس میں ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ ہماری طرف سے لو. سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو آپ دیکھیں گے سورہ نحل کے اندر
یہ ہے بنیادی نقطہ جس کے گرد اس سورج کے مندرجات پورے گھوم رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کا نام بھی جو اللہ رکھا ہے وہی ساری بنیاد ہے۔ کوئی مکھی بھی اس پھول کے رس کو جتنی محنت سے وہ حاصل کر کے لاتی ہے اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتی، نہیں بناتی۔ وہ یہ سارا کچھ کر کے، جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی چمچی جتنا شہد بنانے کے لیے 37,000 میل کے چکر لگانے پڑتے ہیں اسے، اور جو کچھ وہاں سے وہ لاتی ہے رس چوس کر وہ لا کے وہاں ڈپازٹ کر دیتی ہے، امانت وہاں دے دیتی ہے آ کے، اور خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ تقسیم ہوتی ہے ضروریات کے اعتبار سے، اور بسا اوقات تو یہ تگ و تاز کرنے والی، اس قدر جد و جہد کرنے والی، لیبر کرنے والی مکھیوں کے حصے میں موم آتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ النحل سورج کا نام بھی اس موضوع کا نقطۂ ماسکہ ہے، مثال کے ساتھ، اور بنیاد یہ ہے کہ وَمَا مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور اسی کے لیے یہ کہا تھا 114 آیت میں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، جسے تم دہراتے ہو 5 وقت مسجد میں کھڑے ہو کر، باب وضو قبلہ رو کھڑے ہو کر، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وہ کہتا ہے إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، واقعی اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے، اس کہنے کے اندر تم سچے ہو، تو اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو وہیں صرف کرو جہاں وہ کہتا ہے، اس کے مالک میں بن بیٹھے۔ سارا مسئلہ یہ ہے، اور وہ سارا مسئلہ یوں حل کر دیتا ہے وہ۔ اب اسی کے لیے اب آگے چلیے، وہ فوراً مثال لے آتا ہے قرآن، جیسا اس کا فائدہ ہے تاریخی شہادت میں، اور تاریخی شہادت میں بھی وہ اس عظیم شخصیت کو پیش کرتا ہے، جیسا میں نے کہا تھا، جو بزرگ خاندان سے ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، خصوصیت کیا تھی؟ شاکرا لانعمہ۔ پھر وہیں آگے ابراہیم، بڑی عجیب چیز ہے، کانا امتن قانتا، کہا یوں تو وہ ایک فرد نظر آتا ہے بھی ایک فرد، لیکن اس نے کہا ہے کہ بعض افراد تاریخ میں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ہوتا تو وہ فرد ہے، ایک پوری کی پوری امت اس کی ذات کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ ابراہیم ایک فرد نہیں، ایک قوم اس کی ذات میں سمائی ہوئی ہے، ایک امت اس کی ذات میں سمائی ہوئی ہے۔ اتنی متنوع صلاحیتوں کا مالک ہے وہ، اس قدر مختلف گوشے اور پہلو ہیں اس کی عملی زندگی کے، جو کچھ اس نے کر کے دکھایا ہے کہ ایک قوم میں تو وہ تقسیم عمل کے اعتبار سے مختلف لوگوں میں بانٹی جا سکتی ہیں، ایک فرد جو ہے تنہا اتنے اس قسم کے متنوع کام، اس کی سیرت کے ایسے مختلف گوشے ایک ذات میں سمائے ہوئے کم نظر آئیں گے۔ یہ ہیں وہ شخصیتیں جو ایک ایک فرد، ایک ایک قوم کا کام کر جاتی ہیں۔ وقت تو آئیں گے جہاں ہم جب اسوہ حسنہ پہ ابراہیم کا، اور یہی ہے قرآن کریم میں 2 ہی شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کو مومنین کے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ابراہیم علیہ السلام، والذین معہ بھی ہے۔ کس گھرانے میں یہ پیدا ہوتے ہیں؟ اسقف اعظم، سب سے بڑا محاف اندر، مملکت کا سب سے بڑا پروہت وہ خراب کے ٹکڑوں پہ جینے والے اس زمانے کے پروہت نہیں ہوتے، بادشاہ بھی ان کو حکم کے اوپر چلا جاتا تھا، اتنا بلند مقام ہوتا تھا ان کو۔ یہ مقام بلند ان کو وراثت میں مل رہا تھا، اس باپ کے بیٹے، انہوں نے تو یہ منصب سنبھالنا تھا، اور وہیں کھڑے ہو کے سب سے پہلی آواز اسی باپ کے خلاف ہے، کیا کر رہے ہو تم، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ اس قسم کا مجبور انسان بھی میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں
اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر اس کے سامنے جھکتے ہو، کچھ سوچو تو صحیح. یہ جو خدا کہہ رہے ہو، ابھی میرے سامنے میں نے دیکھا پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا، مزدور اٹھا کے لایا تھا، دھرام سے یہاں مار دیا تلاش، پیشے سے تراشا اس کو تم نے، اور اس کے بعد اسی کے سامنے جھوٹنے لگ گئے. اس سے زیادہ تجویز انسانیت بھی نہیں ہو سکتی. یہاں سے بات گھر سے شروع کرتا ہے. کون ساری کو للکار کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ شدہ بات مملکت کی سربراہ ہاتھ میں آلہ مالک بادشاہ کے تک پہنچ جاتی ہے، اس زمانے کا شہنشاہ وہاں تک پہنچی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے تیرا اختیار ہے کیا؟ کیوں کہاں کا صاحب ایک کے بعد اندازہ لگا تیس نیس کر کے رکھ دیا وہاں کے سارے مقتدر کو اور ان کے تصورات کے ان مقتدروں کو دوسری طرف. اور جب یہ دیکھا کہ اس قوم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ یہاں خدا کا نظام قائم کریں گے، تو جو مقام ان کو زیادہ مساعد نظر آیا قائم نہیں جائے انہیں اللہ میں چلا اپنے اللہ کی طرف سے لو. اور وہاں جا کے پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کو کتاب ہی نہیں دی، نظام ہی نہیں دیا، ملک عظیم بھی اس نے حاصل کیا، عظیم مملکت بنائی. پھر یہی نہیں کہ وہیں بس گئے ہیں تو بس گئے، وہیں مملکت بنائی، وہیں اپنی اولاد کو بتایا، نہیں. عالمگیر انسانیت کے مرکز کی تعمیر یہ ان کے پیش نظر تھی. اس کے لیے عرب کی سی وادی غیر ذی زرع اس کا انتخاب عمل میں آ رہا ہے. وہاں آ کے وہ پہلا گھر خدا کا بنا رہے ہیں، وہ گھر کے جسے کسی انسان، کسی قوم، کسی مملکت، کسی کی طرف نسبت نہیں، خدا کا. خدا کا گھر انہوں نے کہا، خدا نے کہا وضع للناس، ہم نے اپنا گھر پوری انسانیت کے لیے وقف کر دیا. اسلام میں عجیب قصے ہیں یہ. انسانیت کے لیے پہلا مرکز ابراہیم کے ہاتھ سے رکھا جا رہا ہے. وادی غیر ذی زرع جیسا میں نے ابھی کہا ہے. کتنی حسین تھی وہ دعائیں جن کے ساتھ تکمیل تک پہنچا ہے یہ گھر، جس کی تعمیر دو پیغمبر کر رہے تھے، باپ اور بیٹا دونوں. 14/37 ابراہیمی دعائیں ملاحظہ فرمائیے. باپ اور بیٹا وہ اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے اینٹیں رکھے جا رہے ہیں. بیٹا شاید مٹی ڈھو کے لا رہا ہے، باپ اینٹیں رکھ رہا ہے، اور جیسے پھر مزدور گنگناتے ہیں تاکہ محنت کی جو وہ کاوش ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے. اور لب پہ یہ حسین دعائیں ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے نشو نما دینے والے تو دیکھ شان کی سرسبز وادیوں کی بادشاہتوں کو چھوڑ کے یہ میرا جو حصہ ہے اولاد کا، اسے میں یہاں بسا رہا ہوں. بادشاہتیں تو ایک طرف وہی، وہاں کی سرداریاں تو ایک طرف وہی، کھانے کو بھی یہاں کچھ نہیں ہے. وہاں بسا رہا ہوں ان کو لا کے میں تیرے گھر کی حفاظت کے لیے کہ یہاں کے یہ چوکیدار بنے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، صرف اس لیے کہ یہ اقامت صلاۃ کرے. عظیم چیزیں ہیں عزیزان نے مانے، ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک اصطلاح پہ بس ختم ہونے چاہیے. اقامت تاکہ یہ نماز پڑھ سکے. یہ حضرت ابراہیم اور ان کی حضرت اسحاق جو اولاد تھی وہ وہاں مصر میں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز پڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کو وہاں سے لا کے یہاں بٹھایا، ایک نیا گھر بنایا تاکہ ترجمہ جو ان کا ہے تاکہ یہ یہاں نماز پڑھ سکے. اپنی مملکت ہے، اپنی بادشاہت ہے وہاں. یہ کیا ہے؟ یہ جو اقامت صلاۃ کے لیے یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے. باتیں اور کہا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اقامت صلاۃ ضروری یہ ہے کہ انسانیت کو مائل کر دیں ان کی طرف کہ کھینچے چلے آئیں اس گھر کی طرف. نماز تو اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے. یہ انسانیت کو کہے کے لیے بلا دیا جا رہا ہے اقامت صلاۃ کے لیے. تہوی علیہم. اور ایسے میں اس بات کو بھولتے نہیں ہیں. جو غالب نے کہا تھا کہ یہ تو مانا ہم رہیں دلی میں، پر کھائیں گے کیا؟ وہ کہا کہ یہ وادی غیر وادن غیر ذی زرع کہا ہے، کچھ نہیں اٹھتا. لہذا وارزقہم من الثمرات، ان کے رزق کا انتظام نہایت ضروری وہ کیا جائے.
یہ کیوں کیا جائے، یہ رزق کا انتظام کیوں، اتنی بنیادی چیز اندازہ لگائیے کتنی بڑی اہم چیز ہے جس کے لیے یہ تیار کیا ہے، گھر وہاں اولاد کو بتا دیا ہے، عظیم مرکز انسانیت کا یہ بن رہا ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے، اس کے لیے یہاں جہاں یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اقامت صلاۃ کی، ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ روٹی کے متعلق یہ کہیں یہ صورت نہ ہو جائے کہ پریشان خاطر ہو جائے، اس کا انتظام نہایت ضروری، اور یہ سارا کاہے کے لیے، یہ کیوں رزق کا بھی انتظام کیا جائے، لعلہم یشکرون، وہی شکر نعمت ہوتا ہے تاکہ ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں، اس کے لیے یہاں یہ بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے کہا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو امت کاملہ تھا، ایک امت اس کی ذات کے اندر تھی، عزیزان ایمان کسی اور کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا ہے، بڑی عظیم چیز ہے، ایک فرد نہیں تھا، ایک امت کاملہ تھا، کتنے پہلو ہیں اس کی زندگی کے، یہاں لا کے بتاتا ہے مقصد کیا بتایا ہے، یہاں تعمیر کعبہ، اقامت صلاۃ، لوگوں کو اس کی طرف مائل کر رزق کا انتظام کر دے تاکہ یہ فکر کر سکے، یہ اس کے لیے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ روٹی کھا کے منہ سے ہاتھ پھیر لے لوٹی، لعلہم یشکرون۔ آ جائیے پھر 10 کی آیت کی طرف۔ ابراہیم ایک اس کی ذات ایک امت تھی پوری سمائی ہوئی، اس سے امت کس قسم کی، قانتا للہ، یہ لفظ قانت میں شکر ہے تو کی بات ہی، میں نے کہا تھا نا کہ عرب شکر استعمال کرتے تھے جہاں بکری یا اونٹنی کا دودھ دینے والے جانور مویشی کا حوانہ بھرا ہوا ہو دودھ سے، اور اتنا زیادہ بھرا ہوا ہو کہ وہ تھنوں سے دودھ ٹپک رہا ہو، یہ بکریاں ہم نے دیکھی ہیں اس قسم کی، یہاں ٹپک رہا ہو، اتنا بھرپور ہو اس کے اندر، لیکن یہ بھی تو ٹپکنا ہوتا ہے کہ یہ میونسپل کارپوریشن کی گاڑی وہ جو آتی ہے پانی بھر کے یہاں سے لے جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچانا ہوتا ہے، اگر وہ راستے بھر ٹپکتی جائے منزل پہ پہنچے تو بس وہ گاڑی رہے گی، پانی تو راستے میں بہ گیا، یہ بے موقع اور بے محل ہے جو ٹپک گیا۔ وہ عرب یہ کانت کا لفظ یہ وہاں بولتے تھے کہ ایسا مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوا ہو، منہ اس کا بند ہو، بے موقع تو اس میں سے ایک قطرہ نہ نکلے، جہاں ضرورت ہو پورا منہ کھول دیا جائے، یہ ہے حقیقت میں فکر، یوں ہی نہ ٹپکتا چلا جائے بے موقع، قانتاً للہ، جب اس مشکیزے کا منہ کھلے تو وہ صرف خدا کے لیے کھلے۔ ایک لفظ غور طلب قرآن کا، امت کانا امتن قانتاً للہ حنیفاً، ہر طرف سے اپنی توجہ کو کاٹ کے الگ کر کے صرف ایک مرکز کے اوپر اپنی توجہات کو مرکوز کر دینے والا، یہ نصب العین ہے، یہ میرا مقصد ہے، ایک قطرہ بھی اس مقصد کے علاوہ کہیں طرف میں نہ آئے، یہ ہے قانتاً للہ۔ اور یوں ولم یکن من المشرکین، اس طرح سے وہ توحید پرست ہوا تھا، حنیف جب تک نہیں ہوتا توحید پرست انسان ہو نہیں سکتا۔ وہی جو ہے دعائے ابراہیمی ہمارے لیے بھی نماز میں جسے کہتے ہیں نیت نماز کی، ارادہ نماز کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، عظیم اعلان ہے دعا جس کو آپ نیت کہتے ہیں، صاحب نماز، ساری دنیا سے اپنی توجہات کو ہٹا کے کاٹ کر ایک نصب العین کی طرف نہ آئے، اور خدا کا مقرر کیا نصب العین میں چلا اس کی طرف کا، اب یوں میں وما انا من المشرکین، وہ بھی ہے ولم یکن من المشرکین، یہ ہے شرک سے الگ ہو جانا، یہ ہے توحید، کوئی اور مقصد سامنے نہ رہے، پوری کی پوری توجہات کا مرکز یہ بن جائے لم یکن من المشرکین، اور یوں جب کیفیت پیدا ہو جائے کسی کی، قانتاً للہ بھی ہو جائے، حنیفاً بھی ہو جائے، من المشرکین بھی نہ رہے، تو پھر شاکراً لانعمہ، وہ یوں خدا کی نعمتوں کا شکر گزار بنا، یہی چلا آ رہا ہے نا، میں نے جیسا کہا تھا اس صورت کا نقطہ ماتے کا، اس کے موضوع کا، شاکراً لانعمہ۔
یہ خصوصیات تھی ابراہیم کی، جس کے لیے کہا کہ اجتبا ہو، یوں اسے ہم نے چنا تھا اس مقصد عظیم کے لیے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے نبوت کی آگ لینے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائے۔ جس کے متعلق شاعری یہ ہو رہی ہے ہمارے ہاں، آگ لینے کو گیا پیغمبر ہی مل گئی۔ جب وہ گیا تھا تو پوچھیے نے کیا کہا تھا، انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا حضرت موسیٰ نے کہ میں تو آگ کی تلاش میں آیا تھا، یہاں مجھے آواز دی، کہا یہ پیغمبری رکھی ہوئی ہے، تو ایسا ہی تھا کہ وہ کوئی اور نکلا تھا، اس کو کہہ دیتا، کہا موسیٰ یہ بات نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے، یہ صورت نہیں ہے ہمارے ہاں کہ جو پہلے صبح دروازے میں داخل ہو جائے گا تاج اس کو دے دیا جائے۔ یہاں تو یہ نہیں، تو یہ علم بھی نہیں ہے۔ تو جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے یہ چیز ہماری نگاہ تھی ہمارے اوپر، اور ان کی زندگی کے سارے اہم واقعات کو گنا کے کہا کہ موسیٰ جب تو ان کٹھالیوں میں سے نکل کر ہمارے پیمانے پہ پورا اترا، اس وقت ہم نے تم سے کہا کہ اب تو نبوت کا قابل ہوا ہے۔ نبوت ہے تو وہ بھی چیز کسب و ہنر سے نہیں ملتی، لیکن اس محبت عظمیٰ کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جو کسنا کا سامنے آ گیا اس کو یہ دے دیا۔ کہا ہے اجتماع ہو، یہ سارا کچھ کہنے کے بعد یہ خصوصیات ہیں جس کی بنا پہ اس منصب عظیمہ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس کو۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یوں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ تم جو کھڑے ہو کے اهدنا الصراط المستقیم مانتے ہو نا یہ دعا، صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہو نا، وہاں آگے جا کے وہی انعمت علیہم، ساری تعلیم کا نقطہ ماستا ہے یہی نعمت، یہ ہے صراط مستقیم۔ یہاں کہا وہداہ شاکرا لانعمہ میں ہی اجتباہ ہو وہداہ الی صراط مستقیم، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ اس نے کیا، یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے ملا، تو یہ صرف اس لیے کہ آخرت میں وہ جنت میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، انجام تو وہ ہونا ہی چاہیے جنت کا، یہی بات نہیں۔ شکر نعمت کا نتیجہ آتینا ہو پھر دنیا حسنۃ، اسی دنیا کی تمام خوشگواریاں اس کے حصے میں آ گئی۔ شکر نعمت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، پہلے حسنۃ پھر دنیا ہے۔ اگر یہ حسنات دنیا میں حاصل نہیں ہوتی ہیں تو من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یہاں کا اندھا وہ وہاں بھی اندھا ہی ہوتا ہے، یہاں کا ذلیل وہاں کا مقرر نہیں ہوتا۔ پھر دنیا حسنات، پھر دنیا حسنات جو ہیں یہ تو دوسرے طریقے سے بھی مل سکتی ہیں، کبھی اسباب کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ خدا کی منکر تک قومیں جو ہے تبھی اسباب کے ماتحت دنیا کی نعمتیں، گواریاں، طاقتیں، قوتیں، حکمرانیاں سب حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اگلی چیز جو ہے وہ جو نہیں ہوتی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی حسنات، آخرت کی زندگی میں بھی اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ بات پھر بڑی اہم آ گئی ہے، اگلی زندگی کاہے کے لیے ہے؟ صالحین کے لیے ہے، وہ کہ بات پھر لمبی چلی جائے۔ اس زندگی میں بھی انسان کو صالح بنایا جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے تاکہ یہ حیوانی سطح سے بلند انسانی سطح کی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں۔ جب یہ صلاحیت زندگی میں پیدا ہوتی ہے تو زندگی اگلے مراحل طے کرنے کے لیے پھر وہاں جاتی ہے جسے ہم حیات آخرت کی جنت کہتے ہیں۔ اس میں سارے صالحین ہوتے ہیں، وہ جن میں صلاحیت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اوپر کی کلاس میں چل سکیں گے، جو چل نہیں سکتا پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ امتحان میں جیسے کہتے ہیں کہ پاس کر دیا، وہ پاس کرنے کے معنی کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ اب یہ اگلی کلاس جو ہے 5ویں سے 6ٹھی کلاس جو ذرا ہائر ہے اس میں چلنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سال بھر جو طالب علم پڑھتا ہے یا اس سے کرایا جاتا ہے وہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کلاس سے اگلی کلاس میں جانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے۔ وہ اگلی کلاس کے اندر اگر اس نے جانا ہی نہیں ہے، اسے بھیجنا ہی نہیں ہے، تو اس سال بھر میں اس کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ اسے پڑھانے کی ضرورت ہے، اگر اس نے اسی کلاس میں رہنا ہے۔ یہ اس میں یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ ہائر کلاس کے اندر وہ جا سکے۔
یہ ہے فی الآخرۃ لمن الصالحین. چھٹی کلاس میں سب وہ لڑکے ہوتے ہیں جو چھٹی کلاس میں چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان میں صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے وہ جنت جو ہے وہ ایک مخلوط مجمع نہیں ہوگا کہ فیل پاس سارے اکٹھے کر دیتے جائیں. یوں چلتی ہے درجہ بدرجہ ارتقائی مدارج طے کرتی ہوئی یہ زندگی انسان کی. یہ ہے جسے جنت کہا جاتا ہے. جہنم وہ ہے جس کو روک دیا جاتا ہے. روک دیا جاتا ہے نہیں، جس میں صلاحیت نہیں ہوتی اگلی کلاس میں چلنے کی. وفی الآخرۃ لمن الصالحین. یہ ہے ابراہیم کا مقام، اتنا بڑا مقام. کہا ثم اوحینا الیک، اے رسول پھر ہم نے تیری طرف یہ وحی کی، تمہیں یہ حکم دیا کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہ جو روش ابراہیمی تھی اس کے پیچھے پیچھے تم بھی چلو. وما کان من المشرکین. پھر وہی بات ہے، پھر وہی بنیاد. وہ جو کہا تھا نا ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ ایاہ ہو یا ایاہ کا بڑی اہم چیز ہے. صرف اسی کی بات، ہر طرف سے کٹ کے صرف ایک لفظ العین کو اپنے سامنے رکھنا، وہ خدا کا متعین کیا. وما کان من المشرکین، یہ تھی اس کی کیفیت. اتبع ملت ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا. اس امت محمدیہ سے یہ چیز کہی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سورہ بقرہ کی آیت 125 2/125. مقام ابراہیمی جو ہے لفظی ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، پھر میں بتاؤں گا عمل کیسے کیا جاتا ہے. مقام ابراہیمی جو ہے اس کو مصلی بناؤ. تو مصلی سے کم پتہ، مصلی بھی پتہ مصلی سے جی. یہ جو بار تھی نا ہمارے ہاں کی منڈی گمری لائل پور کی، جنگل وہاں ویرانے پڑے ہوئے تھے. جب ان کو بسانے کا انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کالونائزیشن میں، تو پھر یہ بڑے اچھے بڑے بڑے ذمہ دار کاشتکار جو جانتے تھے زراعت کے فن کو، انہیں یہ لے کے گئے تھے ان علاقوں سے جو پہلے سے بڑے مزروع علاقے تھے. ہوشیارپور، لدھیانہ، گرداسپور، ان ضلعوں کے لوگ جو تھے یہ وہاں جا کے بسائے تھے انہوں نے. وہاں میں تو پہلے بھی تو لوگ وہاں بستے تھے، انہیں جانگلی کہتے تھے. اب بھی وہاں ان گاؤں کے اندر جو پہلے کے بسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جانگلی کہتے ہیں. ان جانگلیوں میں سے جو نمازیں پڑھتے تھے، یہ جو ادھر کے گئے ہوئے تھے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ذمہ دار، انہوں نے کہا نماز پڑھنی، انہیں مصلی کہتے تھے. وہ مصلی ان کی جنہوں آل کنڈے ہے جنہوں آلی پہ آ گئے، وہ ایک قومی مصلی بن گئے. بہت اچھا. ذہن میں آپ کے یہ ہوگا کہ صاحب بہت بڑا مرتبہ ان کو دیا. جی نہیں، وہ گاؤں کے جو کمین اور نیچ ہوتے تھے انہیں مصلی ہوتے تھے. معاف رکھیے گا، جیسے ہمارے ہاں یہ بیچارے جو بہتر پورے ہوتے ہیں، کاکروب ہوتے ہیں، مصلیوں کا وہاں یہ مقام تھا مصلی. تو جس قوم میں مصلی کا یہ درجہ ہو وہ مصلی، پھر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس قوم میں کیا ہو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لیکن انہوں نے بھی بہت بڑا مقام. کعبے میں ان لوگوں نے 4 مصلی تو قائم کیے، 4 امام جو ہیں فقہ کے. آپ یعنی حریم کعبہ میں پہنچ کے بھی 4 الگ الگ جماعتیں، ان کے 4 اماموں سے یہ ہوتی تھی. غنیمت ہے اب یہ چیز جو ہے وہاں ختم ہوئی ہے. ان کے 5واں مصلی جو تھا مقام ابراہیمی کا، وہ اتنی سی جگہ جو تھی وہ انہوں نے وہاں محدود کر دی اور اسے کہا یہ مقام ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیمی مصلی. حضرت ابراہیم نے یہاں نماز پڑھی تھی، وہ ہو گیا مصلی ابراہیم. دین مذہب پہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ کرتا رہتا ہے. تو یہ ہوگی قرآن کی یہ جو آیت ہے وہ اس کی عملی تفصیل مقام ابراہیمی کا مصلی بنا. اندازہ لگائیے ابراہیم کا مقام کانا امتن قانتا للہ. مقام ابراہیمی ان اتبع ملت ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ہم نے وحی کی تیری طرف ابراہیم کا اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے پیچھے کسی کے چلنا. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ صلات کے لفظ کے بنیاد جو ہے عربوں کے ہاں
وہ یہ ہے کہ جو یہ ریس کے اندر دو گھوڑے چلتے ہیں، جو دوسرے نمبر کے اوپر گھوڑا ایسے رہے کہ پہلے میں اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، لیکن رہے یہ پیچھے پیچھے ہی ہمیشہ، یہ جو دوسرے نمبر کا گھوڑا ہوتا ہے پہلے کے مقابلے میں اسے اس کا متعلق ہے، وہ سابق ہوتا ہے، یہ متعلق ہوتا ہے۔ یہ جو صراط مستقیم پہ دعائیں چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں آپ، خدا نے یہ کہا ہوا ہے اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا رب صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے آگے آگے، تم چلو اس کے پیچھے پیچھے۔ اب یہ تو مسلی اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ جس رفتار سے وہ جائے اسی رفتار سے ہی چلے، لیکن آگے نہ بڑھے۔ یہ جو کورس ہوتا ہے نا ریس کا، ریس کورس جسے کہتے ہیں، جس میں یہ تگ و تاز ہو رہی ہوتی ہے، اس قسم کی وہ مسلح کر رہا ہے۔ کہا کہ اپنی زندگی میں جو ہم نے کہا اتباع کرو ابراہیم کی زندگی کا، تو تمہاری ساری زندگی کی تگ و تاز کی آمادگاہ جو ہے وہ مقام ابراہیمی کا حصول ہونا چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پہلی شرط یہ ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کوئی اور نسب و نیم زندگی کا نہ، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور اس طرح کے شاید بات جلدی ختم کرو، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہاں پہنچ کے انسان توحید پر ہوتا، میری صلات میرے مناسب، ارے صاحب میری زندگی میری موت تیرے مسئولات کے حصول سے، رب العالمین کے بقائے سے مسئولات کے حصول سے۔ یہ کیفیت جب ہو تو پھر انسان اس کہنے کے قابل ہوتا ہے ما انا من المشرکین۔ یہودیوں کا یہ ادارہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے والے، مختلف مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اور ملت ابراہیمی بننے کے مدعی، دیکھو تو صحیح ان کی زندگی، ان کی تاریخ، ان کا کردار، ان کی سیرتیں، اور دعویٰ اتباع ملت ابراہیمی کا، ان میں نسبت کیا ہے اس بات؟ اس کی تو کیفیت یہ کہ ساری زندگی کانے تک ملنا، احکام و قوانین و اقدار خداوندی کا اتباع کرنے والا، زندگی کے ایک ایک قدم میں اس کی کیفیت یہ، اور ان کی کیفیت یہ، یہودیوں سے مخاطب ہونے کا کہ تمہاری کیفیت یہ۔ عجیب چیز ہے قرآن کی عزیزان من، بلند ترین احکام، مقاصد، اصول، ان کا ذکر نہیں کرتے، کہنے کہ ایک سیرت اس کی رفت کو، اس کی بلندیوں کو دیکھو، ادھر اپنی پستی کردار کو دیکھو کہ تم نے خود فیصلہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن کا ناغہ کیا جائے گا، اور کم وقت اسے نہیں تم نبھا سکے، اور کہتے ہو کہ ہم اتباع ملت ابراہیمی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ زندگی کا بس ترین ایک واقعہ ہو سکتا ہے جس کو عام دکاندار بھی جس اصول کو یہ مان لے۔ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہاری برادری نے جو آپس میں فیصلہ کیا تم لوگوں نے کہ ایک دن کا ناغہ، کیفیت اس میں بھی تمہاری یہ ہے کہ باہر بازار کی طرف کا دروازہ بند، پچھلا دروازہ کھلا۔ جو اتنی سی خود عائد کرنا پابندی کو بھی نہ نبھا سکے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ نسبت کافرہ باغ میں تھا، تمہیں شرم نہیں چاہیے یہ کچھ کہنے چاہیے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور اس کے بعد پھر کیا بھیا جو تمہاری اس قسم کی قانون شکنیوں سے جو تمہاری سیرت اور کردار مسخ شدہ ذہنیت جو تھی، قرآن اسے ذکر کرتا ہے، انسانیت کی تمہارے اندر رہی ہوئی، حیوانی سطح کے اوپر تم ہو گئے، حیوانی سطح میں بھی قرۃ خاطرین تک تم آ جائیں گے۔ یہ تو تمہاری تاریخ ہے، یہ تو تمہارا سیرت، یہ کیریکٹر ہے تمہارا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروی کرنے والے ہم ہی ہیں، یہ نہیں ہے۔ بہرحال تمہارے اختلافات تھے۔ ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کوئی بات نہیں، القیامہ میں یہ تمام اختلافات ہیں جو ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بات آگے جا کے یہ سامنے آئے گی، یہاں اشارتاً ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سوچئے کہ اگر ان اختلافات کا فیصلہ وہ ہونا ہو جسے ہم وہی قیامت کہتے ہیں، وہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
اگر وہاں جا کے معلوم بھی ہوا کہ یہ یہودی غلط راستے پہ چلتے تھے، یہ مسلمان صحیح راستے پہ تھے، یہ امت محمدیہ صحیح راستے پہ، یہ غلط راستے پہ، تو وہاں فائدہ کیا ہوا جا کے؟ یہ اختلاف میں وضاحت کرنا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، وہ تو وہاں کرنا چاہیے نا، کہ جہاں یہ امکان اس کا ہو کہ غلط راستہ چھوڑ کے وہ صحیح راستہ اختیار کر لیں گے، واضح ہو جائے ان کے بعد۔ اس لیے یہ یوم القیامہ جو قرآن نے کہا ہے، میں نے کہا ہے پھر اسے ذہن میں رکھیے، القیامت مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ قیامت درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس لیکن پہ غور کیجیے، یہ چیز جو ہے یہاں کے انقلابات کے لیے بھی قرآن نے اس کا استعمال کیا اس وقت کا، بس یہ بات وہ مجھے یوں یہ کہنا پڑا، ابھی میرے علم میں ایک دوست لائے ہیں یہ بات، یہ بہائی جو ہیں یہ کہتے ہیں، یہ وہاں کی قیامت کو تو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تاریخ میں قرآن کا دور تو 1000 سال کے بعد ختم ہو گیا، یہ ٹائم ٹیبل جو تھا یہ تو ہوا منسوخ، نیا ٹائم ٹیبل اس کے بعد آنا تھا، تو یہ جو یہ دور قرآنی کے بعد جو نیا ظہور ہوا ہے جسے بہاءاللہ کا ظہور کہتے ہیں، یہ نیا ظہور جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے القیامہ، اسی دنیا میں ایک نیا ظہور جو کھڑا ہوتا ہے اس کی نمود ہوتی ہے القیامہ، بس یہ آئندہ زندگی میں۔ اب شیر مرحبا مدرسہ کے برد، میں نے بھی جو کتاب فردہ لکھی ہے اس سے پیشتر مضامین میں لکھتا رہا، میں نے اس میں یہ لکھا، لغات القرآن میں بھی لکھا، القیامہ مرنے کے بعد کی زندگی بالکل یقین نہیں ہوتا، ایمان ہمارا برحق، لیکن قرآن یہاں کی زندگی میں قوموں کے انقلابات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، بالخصوص وہ انقلاب جو محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے ہاتھوں سے جو عظیم انقلاب ہوا، یہ اس کے لیے بھی قیامت کا وہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ قیامت کے معنی ہوتے ہیں یکلق کھڑے ہو جانا کسی کام سے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قرآن نے لفظ استعمال کیا ہوا کہ یہ عظیم انقلاب آخری وہ ہوگا جب پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے کھڑی ہو جائے گی، یہ قیام کا لفظ۔ تو میں نے یہ دونوں چیزیں لکھی، تو مجھے بتایا ان کا کوئی میگزین نکلتا ہے لاہور تو دلی سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب جو ہم کہتے تھے کہ دنیا کے اندر ہی، اس دنیا کے اندر ہی ہے قیامت، دیکھیے کہ اس دور کا اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا قرآن جاننے والا، وہ بھی یہ کہتا ہے، اور اس میں یہ جو تھے نا میرے کہیں کے ٹکڑے کہ یہ انقلابات جو ہیں ان کو بھی کہتا ہے، بھی تو درمیان سے اڑایا، اب آئی ہو گیا تھا کسی کی گل ہے۔ لیکن اس میں میری بیٹی کچھ تعصب کی بات یا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، گرو جنہوں نے کپڑے ٹیلے چاول چپاتے، جن کا مقررہ، جن کا وہ جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کا اس کا دعویٰ سارا جھوٹ اور کسی بڑی طرح کے اوپر ہو، یعنی یہ چیز کہ اللہ خدا کا پیغمبر ہوں اس کی طرف سے نہیں آتی ہے، یکسر جھوٹ اور کذب، جو اتنا بڑا جھوٹ ہو بولے اس کے پیراؤ اتنا سا جھوٹ بھی نہ بولے کہ وہ پیراؤ کی ہو بڑن ہوئے، وہ انہیں تو بولنا چاہیے۔ ان کا سارا دار جھوٹ اور التباس جسے کہتے ہیں، وہ جھوٹ سے جھوٹ نکھرا ہوا ہوتا ہے نا، التباس اس سے بھی زیادہ، یعنی جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا کے آگے لے آنا، اسے التباس کہتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی آپ کے ہاں یہ تکنیک ہے نا، یہ احمدیوں کی مرزائیوں کی ساری تکنیک التباس کی ہے، وہ اس لیے کہ بنیاد ہی ساری اس دعوے کی جھوٹ اور اس طرح پہ ہے، التباس پہ ہے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یوم القیامہ جو قرآن میں آئے گا، برحق ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی آئے گا، لیکن یہاں جو عظیم انقلاب ہوں گے اور وہ انقلابات کے جو ان ایسی شخصیتوں کے ہاتھوں سے رونما ہوں گے جو خدا کے نظام کو قائم کریں گے اس دنیا کے اندر، یہ جس دن یہ نظام قائم ہوگا ان کے ہاتھوں سے، وہ اس زندگی میں اس امت کے لیے یوم القیامہ ہے۔ قرآن نے تمثیلاً، استعارتاً، تشبیہاً، کنایتاً اس قسم کے انقلاب کو مردوں کا زندہ ہونا کہا ہے۔ وہ قوموں کو مردہ قومیں کہتے ہیں، ہم اپنے ہاں محاورے میں مردہ قومیں کہتے ہیں، اور بڑے شان سے ہم کہتے ہیں عروق کے مردہ ہے مشرق میں خون زندگی دھاڑا، مردہ قوم، ان کا اٹھ کھڑے ہونا،
قرآن انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہی تو خداوندی ہے، لیکن یہ انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی مبین میں نازل ہوا ہے، عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ وہ عربوں سے پوچھو تو صحیح کہ وہ مردہ اقوام کہتے تھے یا نہیں؟ وہ قوموں کی زندگی کو اس قیام سے تعبیر کرتے تھے یا نہیں؟ عربی زبان کے لغت میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ حشد تو میدان جنگ میں جمع ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے کہ نہیں؟ ان کی زبان کے لیے الفاظ ہیں۔ تو یہ عربی مبین میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ تو دیکھ لیجئے کہ عربی مبین میں یہ الفاظ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی روح سے دیکھیے کہ کس مقام کے اوپر یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر عزیزان معنی، عربی زبان کی روح سے بنیادی معنی متعین کیجیے۔ تصریف آیات سے دیکھیے کہ اس جگہ اس کے معنی پھر قرآن کیا لیتا ہے۔ جو اس جگہ لیتا ہے نا دوسری تیسری چوتھی آیات میں کہیں نہ کہیں وہ اس کی تصریح کر دے گا کہ یہاں اس کے معنی یہ ہیں۔ یوم القیامہ میں ہم اس اختلاف ان کے جو ہیں ابھی ختم کیے دیتے ہیں۔ وہ یوم القیامہ تو آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور کہا ہے اس خدا نے کہ قرآن ہم نے نازل اس لیے کیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے ان کے اختلافات کو مٹا دے۔ تو یہ جو اس نے کہا ہے نا ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بہرحال یہ جھگڑے اٹھاتے چلے جائیں گے، باتوں میں الجھاتے چلے جائیں گے تمہیں، تاکہ تمہارا دامن ان کانٹوں میں الجھ جائے، تم آگے نہ بڑھ جاؤ، بالکل ان میں نہ الجھنا، مناظرے نہ شروع کرنا، مباحثے نہ شروع کرنا، ساری توانائیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تمہارا مشن یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، دعوت دیتے چلے جاؤ اپنے خدا کی طرف، خدا کے راستے کی طرف آنے کے لیے دعوت دیتے چلے جاؤ، پکارتے چلے جاؤ، دور دور سے چوراہے پہ کھڑے ہو کے آؤ یہ راستہ جانا، دعوت دے، کیا بات ہے، بلاتے چلے جاؤ، دعوت دیتے چلے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے پیغمبر کا منصب، یہ ہوتا ہے اس کا فریضہ، دعوت دیتے چلے جاؤ۔ دو لفظ یہاں آئے ہیں بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت اور موعظت کی، اور یہ بنیاد ہے دعوت، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس لیے کہ یہاں تو حضور سے یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ کرو، اور حضور ہی کی زبان مبارک سے قرآن کریم کے اندر ہی یہ دہرایا گیا ہے کہ کون سورہ یوسف کی آیت 108 12/108 کون اعلان کر دو حاضر ہی سبیلی، یہ ہے نا راستہ سیدھا سا، اس میں میں جا رہا ہوں، کوئی رام نہیں، کوئی انتباس نہیں، کسی قسم کی اجمال نہیں، یہ ہے وہ راستہ آگے ہی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ لیکن یہ صورت نہیں ہے کہ میں ہی اس سے اکیلا چلا جا رہا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ تم اگر غلط راستوں پہ چلتے ہو تو مجھے کیا، تو اپنی نبوت کا نگورنا کی۔ یہ فرق ہے عزیزان نے من تصوف میں اور نبوت کی۔ ویسے تو اس کی بنیادی کچھ نہیں، لیکن جو دعویٰ بھی ان کا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ہے فرق اس کا۔ وہ صرف اپنی نگاہ چاہتا ہے، خود مقرب بننا چاہتا ہے، خود تزکیہ اپنا چاہتا ہے، خود مقامات بلند پہ پہنچنا چاہتا ہے، خود روحانیت کے اندر پہنچنا چاہتا ہے، اپنی ذات تک اپنے مقاصدات کو، اپنے روحانیت کے مدارس کو بغیر ان کے جو کچھ بھی وہ ہیں، نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات تک صرف رکھتا ہے، دعوے کے اعتبار سے صحیح کہ خدا کی طرف سے اسے علم ملتا ہے جسے وہ اپنے کشت کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کشت صرف اس کے لیے حجت ہوتا ہے جس کو کشت ہو، دوسرے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا، تو ہوا کرے یہ مریم ہوا کرے کوئی، مجھے کیا اسے خدا کی طرف وہ ساری خدائی پر آگے اگر معلوم ہے تو مجھے اس سے کیا، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ نبی آتا ہے میرے دکھ کی دعا کرنے کی، وہ ہوتا ہے اپنی جان بنانے واسطے بند کر دعا، بڑی عظیم حقیقت ہے۔ یہ بھی دریا میں کودتا ہے، وہ بھی کودتا ہے، یہ کودتا ہے کہ کسی طرح سے اسی کہ میں اگلے کنڈے جا لگا، میں پار کر دوں، یہ کودتا ہے کہ جو ڈوب رہے ہیں میں ان کو سہارا دے کے پار کرا دوں۔
کوئی حاضر ہی سبیل ہے، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کا، بس یہ ہے ساری بات۔ دعوت کس طرح سے دیتا ہوں؟ علی بصیرۃ، مذہب کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ریزن کو اپیل کرتا ہوں۔ ساری دنیا میں دو متضاد باتیں یہ کہا کہ مذہب کی بنیاد ریزن پہ ہوتی ہی نہیں، ریشنلی دعوت یہ دی ہی نہیں جاتا، یہ تو اسٹارٹ ہی ہوتی ہے فیتھ سے، ختم بھی ہو جاتی ہے فیتھ سے۔ فیتھ نام ہے اندھی عقیدت کا۔ وہ دعوت دینے والا کہتا ہے کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں علی بصیرۃ، ریشنلی دعوت دیتا ہوں، ریزن پر مبنی ہے، بصیرت پر مبنی ہے نا۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں، اور سنیے عزیزان من، ومن اتبعنی، اور جو میری سنت کا اتباع کرے گا وہ بھی تمہیں ریشنلی دعوت دے گا۔ یہ ہے اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بھی۔ اور مذہب کی دنیا میں آ کر جو عقل و فکر بصیرت علم کی روح سے، بصیرت کی روح سے دعوت دے، اسے منکر سنت رسول اللہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں اتباع سنت رسول اللہ قرآن کی روح سے یہ ہے، انا و من اتبعنی، میں بھی یہ کرتا ہوں اور میرا اتباع کرنے والا اسی کو سمجھنا جو دعوت الی اللہ علی وجہ البصیرت ہے، جو تقلیداً کہے کہ اس راستے پہ چلو، میری سنت کی اتباع نہیں کرتا، میں خود تقلیداً راستے پہ نہیں چلا، تقلیداً چلتا تو میں بھی عبد المطلب کے راستے پہ کیوں نہ ہوتا، میں بھی نہیں آ سکتا۔ اندھے یقین کا نام نہیں ہے، میں تو اللہ بصیرت دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف، تو من اتبعنی بھی یہی کریں گے۔ اللہ بصیرت یہاں کہا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، بات کیا ہے؟ حکمت اور موعظت دو لفظ قرآن میں آیا، ٹھیک ہے۔ ایک اپیل ریزن کو کی جاتی ہے، ریشنلی کی جاتی ہے، ایک اپیل انسان کے قلب کو بھی کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن کی تربیت جب ہوتی ہے تو اس کے اندر قلب اور دماغ کو الگ الگ اپیل نہیں کرنی پڑتی، اس کی صرف جو ذہن کی قلب کی اپیل ہوتی ہے اس کے دل میں خود اتر جاتی ہے۔ لیکن عام اپیل جو ہے دنیا نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ریزن، حکمت، قانون۔ ایک طرف یہ ہے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ چیز تم نے کرنی ہے، اس حکم کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری اپیل انٹلیکٹ سے ہوتی ہے، ذہن سے ہوتی ہے، دلائل کی روح سے دی جاتی ہے۔ آگے ایک مقام آتا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خدا تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جو کسی کے لیے قانون مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے، یہ خالصتاً حکمت، حکم ہے یہ۔ اور میں نے کہا ہے کہ حکم اور حکمت کا قرآن میں ایک ہی مادہ رکھنا، وہ یہ ہے کہ ہمارا حکم بھی ایک مہاراج رنجیت سنگھ کا حکم نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ بھی مبنی ہوتا ہے، ریزن کے اوپر مبنی ہوتا ہے، حکمت پر حکم مبنی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال کا لا ہے، قانون ہے۔ تمہارے مثال کے طور پہ یہ سمجھیے کہ مزدور کے ساتھ کارخاندار کا یہ طے ہو گیا معاملہ، حضری قانون اگریمنٹ ہو گیا کہ تمہیں اتنے روپے مہینہ ویجز ملیں گے جب تم کام کرتے ہو، تو یہ ٹھیک ہے، قانون ہے یہ۔ اگر وہ یہ نہیں دیتا تو آپ اس کو آپ سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے تم نے اس کے خلاف ورزی کی ہے، آپ اس سے منوا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، ایز آف رائٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ مزدور اگر بیمار ہو گیا ہے یا اس کی بیوی بیمار ہو گئی ہے اور اس کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں
جو مقرر کی ہوئی وجہ تھی تنخواہ اس کی تھی وہ آپ نے اس کو دے دی ہوئی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں مالک سے آ کے کہ بھائی اس کی کچھ مدد کرو. آپ گمبدوں میں بھی اپیل کس چیز کو کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس کے انٹلیکٹ کو نہیں کر رہے. اگر اس کے سینے میں دل نہیں برف کی کاش ہے تو وہ سنگ دل کہے گا کہ بابا میں نے اس کو وجہ سے رکھا ہوا, میں اس کو مہینے کی تنخواہ دے گی, اس کا معاملہ اپنا ہے, میں جو ڈال بجے میں دیکھا دیا دیکھا اور ایز آف رائٹ آپ اس کو مروا نہیں سکتے. یہ کس چیز کو اپیل کر رہے ہیں آپ اس کے؟ اسے کہتے ہیں ویلیو, اسے کہتے ہیں اقدار. اقدار کی اپیل جو ہوتی ہے وہ انسان کے قلب سلیم کی طرف ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی قاعدے واحد قانون کی روح سے تو تم نے دے دی تھی, لیکن جذبہ ہمدردی بھی تو انسانیت کا تقاضا ہے اور ان چیزوں کو آپ قانون میں نہیں لا سکتے. کوئی قانون ایسا نہیں جس کی روح سے آپ یہ کہیں کہ بیمار جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرو. کوئی قانون دنیا میں یہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ اس کے ان جذبات لطیفہ جسے قرآن نے قلب سلیم کہا ہے اسے اپیل کرتے ہیں. قانون کی روح سے, ریزن کی روح سے تو یہ بات ہے, لیکن انسان کے اندر یہ اقدار کو پسند کرنے کے جذبات بھی تو ہیں. یہ جذبہ ہمدردی, یہ احسان جسے قرآن نے یہ کہا ہے, یہ باہمی معاشرت کے روابط لا کے ذریعے یہ کچھ نہیں ہے. لہذا کچھ حصہ تو زندگی کا وہ ہے کہ جسے آپ ریزن, انٹلیکٹ, لا, قانون کی روح سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ اپیل. اور بڑا زندگی کا گوشہ وہ ہے جسے آپ قلب سلیم ہی سے اپیل کر سکتے ہیں. قلب سلیم کو جو اپیل کرنے کی چیز ہے وہ معزت ہے, اور لا یا ریزن کی بنا پہ انٹلیکٹ کو اپیل کرنے کی چیز بال حکمت ہے. ادھر الا سبیل ربک کا بال حکمت والموعظۃ. دونوں گوشے ہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ باتیں کرنے کے لیے آئیں گے, مناظرہ تو نہیں ہوگا, مباحثہ تو نہیں ہوگا. جادلہ کے معنی باہر میں گفتگو کرنے کے لیے, تجادل جہاں آتا ہے گفتگو کرو ان کے ساتھ. تم اس طریقے سے کیا احسن, حسین ترین طریق سے شکر لیتے چاہیے. خوشگوار ہی نہیں, احسن طریق سے. مخالفت میں جنہوں نے حد کر دی ہوئی ہے اس سے بھی کہا کہ بات کرو آسن طریق سے. اے شاید گفتگو تو شریف آنا چاہیے, آسن طریق سے بات کرو. یہ انداز ہونا چاہیے تھا. اننا ربا کا ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین. یہ ٹھیک ہے, دوسرے میں کیوں آتے تھے؟ اس میں ترشوئی کی کون سی بات, تلخی کی کون سی بات کہ یہ نہیں اس راستے کی اوپر چلتا. نہیں چلتا تو آپ نتیجہ لکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں غلط راستے کے اوپر کون چل رہا ہے وہ کہاں اس کا انجام ہوگا, صحیح راستے میں کون چلتا ہے اس کے اتباعی کا انجام کیا ہوگا. تمہیں کون ہے اس کے لیے اس سے مجھے ہونے کی کون سی بات ایسا ہے. وہ جو ایک تم تو صرف دعوت دے رہے ہیں, لگتا ہے میں فیصلہ ہو رہے ہیں. تمہیں تھاندار کو نہیں مقرر کیا ہے کہ ہنڈر ہاتھ میں دیا ہوا تو مار مار کے ان کو چلا رہے ہوئے راستے کی طرف, وہ نہیں چلنا چاہتے. ٹھیک ہے, تمہارا کام دعوت دینا ہے, بس یہ یاد رکھ. ہمارے یہاں ہر شخص جو ذرا ایک پکی روٹی پڑ لیتا ہے خدائی فوجدار بن جاتا ہے. ان کی دعوت کا طریق کہیں دیکھو, خدا نہ اس طریق کو آپ کے قانون میں ڈالے. کیا وہ طریق ہوتا ہے؟ نہ حکمت, نہ معزت, نہ آسن. منہ سے جھاگ نکل رہی ہے, آنکھیں انگارا باندھ رہی ہیں, ماتھے کے اوپر جسد کے نقشے پھینکے ہوئے ہیں, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, وہ آسا جو آپ نے لیا زور سے مار رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے صاحب. یہ طریق ہے دعوت, یہ دعوت کا طریق ہے.
یہ تو وہ انداز ہے جو قریب آیا ہوا ہے آپ کے، وہ بھی بھاگ جائے رسا تھوڑا اور بھاگے ہوئے ہیں. یہ سارا ہمارا نوجوان سب کا جو مذہب گزیدہ بھاگا ہوا ہے مذہب، وہ سارا ان کے اس انداز سے بھاگا ہوا ہے. یہ انداز اختیار کیجیے. یہ سب سے زیادہ اتباع سنت نبوی کے مدعی جو ہیں، ایک انداز دعوت ان کا رسول ہی نہیں ہے. عزیزہ نے رسولی انداز تو یہ تھا. حکمت ریشن یا ریزن تو حرام ہے ان کے یہاں تک، شرع میں دو چیزیں تو حرام ہے. ایک تو یہ حرام ہے، ریزن حرام ہو تو ریزن کے نگاہ کیا معاہدت جس کو کہتے ہیں واض، اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ دنیا بھر کی جتنی خرافات جمع کی جائے ان کا نام واض کر دیا. واض ہو گیا نہ اس میں ریزن، نہ قلب سلیم کی طرف، نہ جادل ہم بلّہ کی ہوئی آسن اور اتباع سنت رسول اللہ کے دعوے. ان ربا کا ہوا عالم بلند اللہ سلیل ہے تو عالم بالمتقین. ان کے ساتھ یہ انداز اختیار کرو. اگر یہ پھر مقابلے پہ اوپر ہے وہ ٹھیک ہے، مقابلے پہ اوپر آئے تو پھر تو چیزیں تو پہلی ہو گئی ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر ان کا پیچھا کرنا مقصود ہے کیا لفظ کیا یوں حملہ کرنا نہیں، پیچھا کرنا. پیچھا کرنا اگر مقصود ہو تو پھر اتنا ہی پیچھا کرو جتنا انہوں نے کیا ہوا. زیادتی نہیں اس کے اوپر کرنا. تمہارا جذبہ انتقامی نہیں ہے، مدافعانہ ہے. تم نے تو اس سر کو روکنا ہے. جہاں جو ہے سر رک گیا ہے رک گیا. یہ کر سکتے ہو تم. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن اگر اس کی بجائے تم اپنے مقام کے اوپر استقامت سے کھڑے رہو اور یہی کچھ کرتے رہو تو یہ اس سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے. کر سکتے ہو وہ دونوں الٹرنیٹو تمہارے سامنے ہیں. لیکن اگر تم سمجھو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے مقام کے اوپر اور استقامت سے تم کھڑے ہو. اس استقامت کا نتیجہ خیر للصابرین. واصبر کتنا حجم مخالفت ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار یہ تاکید کی گئی ہے جم کے کھڑے رہو، جم کے کھڑے رہو، مستقل مزاج رہو، استقامت کے ساتھ رہو. کیا حجم مخالفت ہے. واصبر وما صبرک الا باللہ. یاد رکھو کہ ٹھیک ہے یہ استقامت، یہ استقلال، یہ جم کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا کہ تم قانون خداوندی کا اقتدار پیدا کرو اور اپنے اندر پھر یہ صورت پیدا کرو. یہ جو ہے نا ما صبر کا الا باللہ، اس زمانے میں یہ ہوگا کہ صبر تو پھر اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اچھا جی اللہ صبر میں توفیق عطا کرنا. تھی دیکھ رہا دہائی واضح کر دے چلے جاؤ تو توفیق وہ دے گے، دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو گھر میں چلے جاؤ. اللہ باللہ کی زمانے نہیں، قرآن کی روح ہے. اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. یہ بات جو ہے وہ چیز بھی خدا ہی کے قوانین سے حاصل ہوتی ہے. اسی کی روح سے جو سیرت پیدا کی جاتی ہے، جو ذہنیت پیدا کی جاتی ہے، اس سے یہ چیز ہوتی ہے. ولا تحزن علیہم. کتنا مشکل ہے یہ سبھی. وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اس غم میں بھولے جا رہا ہے کہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائے. کہا جنہوں نے حکمت سے، معجزت سے یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا اور وہ خودکشی پر تلا بیٹھا ہے، اس کے مرنے پہ غم کا ہے. بتا دیا تم نے، سمجھا دیا تم نے تو بابا سلام لگاؤ گے پانی جا رہا ہے ڈوب جاؤ گے. لیکن یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو زندہ رہنا چاہے، جو خودکشی کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس میں تو تلاش کرنا ہے وہ مقام جہاں پانی گہرا ہو. لہٰذا اس کو یہ کہنا پانی گہرا ہے تو آئے نا میں کرتا ہوں معاملہ کوئی میرے نہیں. تو یہ جب ڈوب کر مرے تو پھر اس کے بعد غم آئے تو کہتے ہوتے ہیں ولا تقوا ذاکر مما یمکرون. اب یہ جو تدبیریں تمہارے خلاف کر رہے ہیں، اب یہ بس بڑا غور طلب آئے گا. یہاں سے ربط نکلے گا اگلی صورت کے ساتھ. آخری یہ آیات ہیں اس صورت کی، تو یہ باقی رہی. یہ جو تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے متعلق تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی ہیچ نہیں آنی چاہیے. بالکل قبیلہ خاطر مت تو پتہ نہیں یہ کیا تدبیریں کریں گے، کیا اس کا انداز ہوگا. گا ٹھہرو. ان اللہ مع الذین اتقوا. تم تنہا نہیں ہو، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے.
کہ جو راستے کو خطرناک گھاٹیوں سے بچ کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو صرف بچنا ہی ہے، یہ تو نیگیٹو ہے، پازیٹو چیز تو نہیں ہے۔ والذین هم محسنون، پھر حسن کارانہ انداز سے راستہ کو چلتے ہیں، ہم ساتھ ہوتے ہیں اس سے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے۔ وہی تعاون ہے یہاں، وہی تعاون ہے جو غار کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ ساتھی کی پیشانی پہ ذرا تھوڑا سا دیکھا کہ آثار نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی پریشانی کے، اپنے لیے نہیں، ساتھی کے لیے، اس کو کہیں کو ضرورت نہ پڑے۔ انہوں نے تو اس ساتھی کو بچانے کے لیے احد کے میدان میں اس کے گرد بچاری ساتھی ہے یوں گھیرا ڈال لیا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ تیر ان کی پشتوں میں یوں آگے لگ گئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ اس کا بال دکھتا تھا۔ یہ تو وہ ساتھ یہ تو اس مقام پہ تھا، کیا وہ شخص چاہیے یہ ہمارا شاید یہ ہوتا ہے۔ تہنیت گو مستارا، تہنیت گو مستارا، تو مبارک ہو بابا کشو، جاؤ مبارکہ دوں بابا کشو کہ سنگے مختصر آج صبح آ گیا تھا وہ، میں نے کہا وہ آ گیا تھا مختصر وہ جو آ کے وہ شراب کے پیالے توڑا کرتا ہے، سراہی توڑا کرتا ہے، آ گیا تھا وہ، میں بیٹھا تھا شراب کی سراہی بھی تھی، اندازہ لگائیے کہ بڑا خوبصورت ہو رہا ہے، اہمیت وہ ایک مستارا کہ سنگے مختصر ہمارا اس پر پتھر درس ہے نا ہم دو زی آسو کا زینا گزشت سرائی بن گئی، میرا سرکار یہ بتا کی ہوا تو سب کے سب کے سرائی، یہ تو وہ سراہی تھی جس کی طرف آنے والا ہر پتھر یہ اپنے سر پہ لیتے تھے، جب سر پہ لگتا تھا تو آواز نکلتی تھی تہنیت وہ مستارا مبارک ہو، دیکھا تو یہاں پہنچ گیا یہ ساتھ۔ اس لیے اس نے کہا تھا غار میں پریشانی ذرا یہ دیکھی تو اسے کہا گیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی بات کچھ نہیں، ہمارے ساتھ ہم دو ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی ہے۔ تو کہا کہ ولا تکفی ہے مما یمکرون، سورہ النحل ختم ہوئی برادران عزیز، یہ 16ویں سورت تھی، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل شروع ہو گئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، کیا بات ہے، ان کی تدبیروں سے تم غم کھا رہے تھے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تدبیریں انہوں نے کرنی تھی نا، انتہائی تدبیر یہ بھی تھی کہ کسی طرح سے سارے قبائل کا ایک ایک نمائندہ مل کے راتوں رات اس کو قتل کر دیا جائے، پنڈا ختم ہو صاحب روز روز کا 13 سال ہو گئے ہیں زندگی آزاد میں مستقل طور پہ اس میں بات بچی ہے، کوئی اور علاج اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ کر دو، یہ ہم ضرور اس کے متعلق کہا تھا گھبراؤ نہیں، کہا یہ دیکھو ان کی گرفت سے کتنا اونچا ہے وہ کہ جس نے یہ انتظام تمہارے لیے کیا، جنہوں نے یہ تدبیر کی، اور وہ راتوں رات تمہیں یہاں سے نکال کے مدینے کی بڑھ گئے۔ دیکھتے ہیں رب کیا ہے، آئے تو بھی ربط نہیں ہے، قرآن کے ہم سے ناس تک مردود چلا جا رہا ہے۔ سبحان کیا کہا تھا نا کہ تمہیں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں، وہ کیوں نہیں، ان اللہ ہم تمہارے ساتھ ہے، تو بات جہاں شروع کی ہم سے ہی کی، دیکھا تم نے لفظ سبحان کتنا عجیب آیا ہے، ان کی گرفت سے کتنا اونچا ہے، کتنا دور ہے وہ جس نے یہ انتظام کر دیا، راتوں رات تمہیں ان کی گرفت سے نکال کے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے، مقصود صرف یہ نہیں تھا کہ تمہاری جان بچ جائے، اس کی بات کیا، اس کے لیے تو قرآن نے یہ کہا ہے نا محمد اللہ رسول قد خلت نہیں رسول قبل رسول افعل نہ تو قتل انقلب تو ولا، کل کو اگر یہ مر جائے قتل نہیں کر دیا جائے تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں لوٹ دو گے، جان جو تھی اس کا سوال نہیں تھا، یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی، کہے کے لیے یہ حفاظت تھی لے نورے یا ہوں میں نہ وہ آنے والا انقلاب کے جس کی علامات جو تھی وہ باہر ابھی نہیں ہوئی تھی، اندر ہی اندر ابھی ضمیر کائنات میں وہ پہلو بدل رہا تھا۔ یہ جو ہے انتقال مکان یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ جو آنکھوں سے غیر مری تھی، نظر نہیں آتی تھی، ان پر سب سے بڑی نشانیاں وہ اب وہ دور شروع ہو گیا تمہاری زندگی کا، وہ محسوس و غریب طور پر سامنے آ جائیں، اس لیے وہاں دے دیا
بعد عزیزان من یہ شروع ہوتی ہے ہجرت، ایک نیا دور آتا ہے اس پروگرام کے اندر، ہر رسول کی زندگی کے اندر یہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا سوال اٹھتے ہیں، یہ مسجد اقصی، یہ مکے سے وہاں جانا، بیت المقدس سے معراج شریف ہے نا، یہ چیزیں اٹھے ہوئی ہیں آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے، بچپن سے سنتے چلے آئے، یہی آیا تھا جس کو اطلاع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بات چھڑی تو وقت ہے صرف 5 منٹ، چھڑ کے رہ جائے گی، اسے ہم آئندہ پیش کریں۔ ہجرت کی جو حکمت اور فلسفہ صرف 5 منٹ میں، چند لفظوں میں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک رسول میں سبھی قوانین کے تابع بہرحال کسی خاص مقام میں ہی پیدا ہونا ہوتا ہے، کہیں سے پیدا ہونا ہوتا ہے، کہیں وہ پیدا ہوتا ہے، وہیں وہ اپنی ابتدائی زندگی بسر کرتا ہے، وہیں اس کے بعد وہ منصب نبوت کا سرفراز کیا جاتا ہے، جب سرفراز کیا جاتا ہے تو وہیں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے پروگرام کا، وہیں وہ اپنی تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ یہ نیچرل ہے طریق، وہاں وہ شروع کرتا ہے تو مخالفت ہوتی ہے۔ یہ جو دلوں اور ذہنوں کے تابع سے بتوں کا نکالنا ہوتا ہے، مشکل ترین کام یہ ہے دنیا میں۔ یہ پتھر کے بت کا تو آسان ہے، اس میں آگے سے کرنا کیا ہے؟ دعوت اس کی اتنی انقلاب آفرین ہوتی ہے کہ یہ مفاد پرستی کے ہر بت کو توڑتا ہے، ان کے ہر باطل عقیدے کو باطل کرا، ان کی ہر غلط روش کو غلط، جو بھی اس کے مخالف ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتا جو صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ مخالفت کا حجوم تو آنا نہیں، جس راستے پہ کوئی قوم چلے جا رہی ہے اس کے اندر سے اگر کوئی داعی یا مبلغ ایسا اٹھتا ہے جو ان سے وہی کچھ کہتا ہے جس سے وہ کاربند ہیں، پہلے ہی دن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے فالوور موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا، میں اپنی ذات کو درمیان میں نہیں لاتا، قرآن کی آواز کو لاتا ہوں کہ صاحب یہ دیکھیے نا کہ قرآن کی معاف رکھیے گا، وہ نام تو میرا لیتے ہیں، مجھے بھی لینا پڑ گیا کہ تمہاری ساری عمر گزر گئی اس کے اندر سے، ساری عمر وہ ٹھیک کرتا، ساری عمر گزر گئی، اور تسلسل اور انتظام سے تو کم از کم 40 سال ہو گئے ہیں۔ صبح شام دن رات جو بھی مینس میرے اختیار میں تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک خاص میں کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تم دیکھو کہ صحیح کیا نتیجہ، چند لفاظ، چند نفوس، ذرا سا دائرہ، ذرا سا چوڑا، اور اس کے مقابلے میں انصاف انصاف کو دیکھیے، کل انہوں نے آواز بلند کیا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے آواز دینے والی، وہ بات ہی نہیں کی ہوتا۔ جن لوگوں نے جو روش پہلے سے اختیار کر رکھی ہے، جو اسی روش کی دعوت ان کو دیتا ہے، صرف الفاظ تھوڑے سے استعمال کرتا ہے، حسین سے کوئی تھوڑا سا ان سے کوئی سوال بنا دیتا ہے، ان لوگوں کو کوئی لفظی کا تو یہ کرتا کہتا وہی ہے جو کچھ کر رہے ہوتے، وہ تو پہلے دن سے اس کے فالوور ہوتے ہیں، یہ نہ بھی کہتا تو اس کے فالوور تھے وہ، لیکن جو شخص ان کی کسی ایک روش تو نہیں، ان کی ہر روش کو باطل قرار دے رہا ہے، میں کہتا ہوں تو یہ بھی زمین پہ اگر اتنے سے بھی اس کے ساتھ کہیں ان میں سے نکل کے ملے، ان میں سے نکل کے آ جائے، دائی انقلاب کا مشن بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ رکھی، وَغَفَانَ عَنْكَ ذِكْرَكَ الَّذِي أَنْتَ بَغَفَرَ، جس بوجھ نے تیری کمر توڑ رکھی تھی وہ بوجھ اٹھ گیا۔ یہ کمر شکن بوجھ ہوتا ہے، نبی یہ کرتا ہے اپنے اس ماحول، اپنے معاشرے کے اندر یہ دعوت دیتا ہے، دیے چلا جا رہا ہے، ہر قسم کی مخالفت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا تو یہاں ہو نہیں سکتے، ایک ایک آدھ ان میں سے افراد جو تپکنے والے جیسے کہتے ہیں وہ کہیں آتے اور کہیں شامل ہوتے ہیں۔ 13 سال کی مسلسل زندگی ہے، گالیاں کھائی، مار کھائی، پٹے، آگے اذیتیں، صعوبتیں، مشکلات، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد کچھ 13 سال کا عرصہ، نبوت کی زندگی 23 سال کا ہے،
یہ 13 سال تقریباً 60% 50% ریٹ زیادہ نکل گیا اس میں سے، سارا محاصل اس میں سے یہ ہے ابتدائی دور، پہلا دور اس پروگرام کا جو ہوتا ہے انٹرویو آباد کے بعد، یا وہ یہ دیکھ لیتا ہے پھر کہ اس میں سے جتنے ذرے نکلنے تھے وہ اب نکلا۔ یہاں تو وہ سان نہیں ہوتی، ہم نے دیکھا ہے، وہ سان ہوتی تھی، وہ گول کا پتھر جس کے اوپر یہ چاقو اس طرح یہ لگاتے تھے، یہ پھرتے ہیں نا لے کے، نہیں وہ گڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے ریت ہوتی ہے اور پتھر ہوتا ہے، وہ جو ٹیکنیک ہے اس میں سے وہ سان جو ہے کشتی تھی۔ اور دیکھی ہوگی آپ نے اس میں یہ بات، وہ جو لوہے کے وہ رات جو اس کے سان پہ چڑھاتے تھے نا، جو اس میں سے وہ شرارے نکلا کرتے تھے، یاد ہے آپ اسکول جاتے ہوئے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے واسطے، تو اسکولوں میں آپ بندی تھی، وہ جو ہوتے ہیں لوہے کے ذرے وہ سان کے اندر ملتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ریت کے اندر وہ ریت ہی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، وہ 2 پیسے میں یا 1 آنے میں مقناطیسی وہ ملا کرتا تھا مقناطیس، اس کو اس سان کے اندر پھیریے نا تو وہ لوہے کے ذرے اس کے ساتھ لگ جاتے تھے، وہ لوہے کے ذرے اس کے ساتھ لگ جاتے تھے تو باقی پھر نئی وہی ریت کی ریت رہ جاتی تھی۔ رسول کے ابتدائی دور کے اندر یہ جو 13 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اس ریت کے اندر ملے ہوئے فولاد کے ذرات کو وہ اپنی سیرت اور پیغام کی مقناطیسی کشش سے الگ کرتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ دیکھ لیتا ہے نا کہ اب باقی یہ ریت ہی رہ گئی ہے، وہ ان ذروں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے اس مقام کی طرف چلا جاتا ہے جہاں کی سزا پھر اس کے لیے زیادہ سازگار ہوتی ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ یہ نہ فرار ہوتا ہے، نہ اسکیپزم ہوتی ہے، نہ جان بچانا ہوتا ہے، نہ ہی یہ چیز ہوتی ہے جو مخالفین کہتے ہیں کہ مکے کی زندگی کمزوری کی زندگی تھی، وہاں تو سب درویشی تھی، وہاں تو فقیری تھی، مدینے میں آئے تو مملکت ملی، اب جنگ بھی شروع ہوئی، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ مکے اور مدینے کی 2 زندگیوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ان ذرات کو اکٹھے کرنے کی بات ہے، دیا اس نے ان کو۔ اور پھر یہ ذرے جو تھے پوچھو ہی نہیں، تو خود ایک ذرہ آپ تاک ان میں سے، تو جن ذرات کے متعلق خدا یہ کہتا ہے کہ رسول تیرے لیے خدا اور یہ تیرے ساتھی کافی ہیں، خدا اور یہ ساتھی، یہ تھی قیمت ان ذروں کی۔ ایک ذرہ کا ہرنا یاد عزیزہ من رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کوئی تفریق تخصیص اس میں نہیں ہے، ہر ذرہ ان میں سے صحابہ کے بعد میں سے ہر ایک فرد جو تھا ایک مقام کے اوپر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے خدا کہتا ہے کہ یہ ہم سے راضی ہوئے، ہم ان سے راضی ہوئے، ان کا مقام، جن کے متعلق وہ کہتا ہے کہ رسول تیرے لیے خدا، تو اکیلا خدا ہی کہہ دیتا نہیں تھا، بات کتنی عظیم کہی ہے، خدا اور یہ جو تیرا اتباع کرتے ہیں، یہ تھے وہ ذرے جن کو لے کے پھر اب یہ یہاں کیوں اپنا وقت ضائع کرے، وہ مقام جہاں کی سزا زیادہ سازگار ہے وہاں بھی جا کے کرتا ہے، وہاں جانے کے بعد یہ پروگرام جو ہے عمل میں آتا ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، مملکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اگر کچھ نہیں کہتے تو یہ بھی ان سے پھر کچھ نہیں کہتا، وہ ساری دنیا تو ساتھ سے بھری پڑی ہے، یہ ساری دنیا میں جا کے جنگ کرتا پھرتا ہے نہیں، وہ جو تھی وہ ان آقب یہ پھر چند عورتیں ہیں، وہ یہاں بھی نہیں اس چیز کو گوارا کرتے کہ یہ نظام جو ہے کامیاب ہو، ان کو پتا ہے کہ اس کے اثرات یہی تک محدود نہیں رہیں گے، یہاں ایک دفعہ بھی یہ بطور نمونہ جنت ارضی یہاں بن گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ ہو گیا تو اس کے بعد انہیں پتا تھا کہ پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا، اس لیے وہ بھی دوسرا پہلو بدلتے ہیں۔ مکے میں انہوں نے لشکر کشی کر کے ان کے اوپر چڑھائی نہیں کی تھی، یہ مکے میں رہنے والوں کے خلاف مدینے کی طرف چڑھائی کر کے آ گئے تھے کہ پنپ میں تھا، یہاں پھر اس کو اپنی مدافعت کرنی پڑتی ہے، اتنا قیمتی متا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا بلند نسب العین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جو رسول بھی آخری کڑی ہو اسے رسالت دی، ٹھیک ہے وہ جو دعا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں حقیقت ہے جو بدر کے میدان میں مانگی تھی آپ نے، ان جانساروں کو ساتھ میں کھڑا کر دیا، حسین انداز ہے اس روایت کا جیوا میں، اور آپ کو چمک تو کہہ دیتی ہے کہ میں رسول کی ہوں، اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے آواز دینے کے پہلے جنگ کے لیے سجے جو حضور میں خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں،
تو مالک الملک تو جانتا ہے کہ اس صفحہ عرض کے اوپر یہ چند نصوص ہیں جو تیار کیے گئے ہیں تیرے دین کی خاطر کریں گے. یہ اسے سمجھ لیجیے کہ اگر آج یہ یہاں سے تخت آ کے ختم ہو گئے تو نبوت کا تو ہونا ہے خاتمہ، اور یہ یہاں ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرے نام کو بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے. میں اپنے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، میں تیرے نام ہی لاج رکھنے واسطے کرنا. بات بڑی تھی. آخری رسول جو تھا معاذ اللہ نقل کفر میں بات غریبہ دہن آپ کے یہاں کا ظاہر جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے جو ملی آبادی کا کہتا ہے کہ معاف رکھیے گا دہراتا ہوں کفر جس خدا کی ضرب آخر بھی چٹک کر رہ گئے وہ تیری سچے آباد چٹک کر رہ گئے. تیرا نام کیوں ہے یہ مسلمان جیسا؟ چٹک کر رہتی تو تیرا نام بھی آگے بڑھے رام داس ہوتا. یہ بات کہی آج اگر یہ ضرب آخر پاس اللہ چٹک کر رہ گئی یہ نہ رہے تو رسالت تو ختم، نبوت ختم، وہ ختم، یہ سلسلہ ختم، نہ نبی نہ اس کے ساتھی نہ تو نام دینے والا، تو قیامت تک تیرا نام بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے سب حال آ کے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم نکل آئے ہیں مدافعت کے لیے، ہتھیلی کے ساتھ رکھنے کے لیے. اس مقصد کے لیے اتنی سی بات واضح کر دینا بڑا ضروری ہے. حدیث کے نام دیکھیے اور میں چلا ان سے کہا کہ لو بھائی اب چلے. ہاں یہ ہے ہجرت عزیزان مان. یہاں کہا تھا کہ یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں تمہارے خلاف تو مت ان سے گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ بھی اسرا بے عبدیہ ہے. یہ دوسرا مقام شروع ہو گیا. یہ ہے ہجرت عزیزان مان. ابھی پروگرام کے مقام ہے. یہ جو ہے جہاں سے دے گیا. باقی وہ جو چیزیں آپ کے ذہنوں میں ابھر رہی تھی اس کے متعلق اگلے درس میں ہم دے دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عزیزان مان، ابھی جو آپ کے سامنے میں نے جو اس ملی آبادی کا وہ کافرانہ سا مصرع پڑھا ہے اس میں وہ ایک لفظ جو ہے وہ غلط میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا یہ تھا کہ جس خدا کی ضرب آخر بھی چٹک کر رہ گئی. چٹک نہیں ہے، وہ اچٹ کر رہ گئی ہے. یوں ہے وہ مصرع کہ جس خدا کی ضرب آخر بھی اچٹ کر رہ گئی. میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اسی وقت صحیح کر دوں کیونکہ مختلف ٹیپ کے اندر یہ ریکارڈ ہو گئی تھی بات. یہ ہے جو اس نے کہا. شکریہ.